والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں صحابہ کرام کو بڑی تفصیل سے بتایا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی اور خطبہ دینا شروع کر دیا، ظہر کی نماز پڑھی، خطبہ دیا، عصر تک بیان کرتے رہے، عصر کی نماز پڑھی، مغرب تک خطبہ دیتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سلونی عما شئتم، اور لوگوں، رب کا سچا پیغمبر اور رسول ہے، جو چاہو آج مجھ سے سوال کر لو۔ اور پھر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب اس بات کو سنا تو کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی آزمائش کیوں کریں گے؟ ہم آپ کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں اپنی امت کو بتایا ہے، کوئی چھوٹا بڑا فتنہ ایسا ہے ہی نہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہ بتایا ہو۔ حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ، یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا، اور ان یاد رکھنے والوں میں سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرقوں کے بارے میں جو پیشین گوئیاں تھیں کہ میری امت میں فرقے ہوں گے، ان میں مشہور حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ وہ سوائے ایک جماعت، وہ جماعت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اٹھائیے جامع ترمذی کو، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا حتیٰ کہ قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ وہ حق والی جماعت کون سی جماعت ہے؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری سے سوال کرتے ہیں سألت محمد ابن اسماعیل البخاری، میں نے امام بخاری سے سوال کیا من ہم
وہ کون سا گروہ ہے؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، یہ اہل حدیث جماعت ہے جو نبی کی جماعت ہے، اور یہ اہل حدیث جماعت ہے جو قیامت کی صبح تک کے لیے رہے گی۔ آئیے 5 نشانیاں بتانے لگاؤں۔ کتنی نشانیاں؟ یہ 5 نشانیاں دلیل کی محتاج نہیں ہے، بدیہی، جس طرح سورج چڑھا ہو تو پوری دنیا کو پتا چلتا ہے۔ آج یہ منہج اہل حدیث کی 5 علامتیں ایسی ہیں جو سورج کی طرح ہیں۔ قبروں کو بنانے والوں، دیے جلانے والوں، دوشالے چڑھانے والوں، داتا کہنے والوں، لکھاں دا داتا، کروڑاں دا داتا، اجمیر و حجویر کی بات کرنے والوں، کل 10ویں 40ویں کی بات کرنے والوں، بابوں کے ہیر پھیر کی بات کرنے والوں، اہل حدیث وہ ہے، اہل سنت وہ ہے، اصلی وہ ہے، نسلی وہ ہے کہ جس کا عقیدہ توحید جو ہے وہ خالص ہو۔ الا للہ الدین الخالص۔ اور روئے زمین پر ایک جماعت اہل حدیث کی جماعت جس کا عقیدہ خالص ہے۔ آئیے جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ صحابہ کرام نے کبھی یا علی مدد کا نعرہ لگایا تھا؟ اور کربلا کی بات کرنے والوں، میں تشیع سے سوال کرتا ہوں، کربلا میں حسین نے اللہ کی مدد کا نعرہ لگایا تھا یا علی کی مدد کا نعرہ لگایا تھا؟ اللہ کی مدد کا۔ اور یہی وجہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ مددگار کون ہے؟ انبیاء، رسول، اولیاء طلبگار ہیں، اللہ مددگار ہے۔ نبیوں کے پاس بیٹے نہیں ہیں، بیٹے نبیوں نے کس سے مانگے ہیں؟ اولاد کس سے مانگی ہے؟ رزق کس سے مانگا ہے؟ ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا پڑھ لے۔ بیماریوں سے شفا کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے مانگی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، عزت و ذلت کا، شاہی کا، تختوں پہ بٹھانے کا مالک کون ہے؟ تیاں کون دیندہ ہے؟ تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ پہلی دلیل ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، توحید ٹھیک ہے تو بندہ ٹھیک ہے۔ اگر توحید میں خلل ہے، واسطوں وسیلوں کی بات کرنے والوں، انبیاء نے پکارا ہے، رب کو پکارا ہے، آمنہ کے لال نے آنسو بہائے ہیں، رب کے سامنے بہائے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں کس کے سامنے؟ سجدہ کیا ہے کس کو؟ مانگا کس سے؟ فتح مانگی ہے کس سے؟ رزق مانگا کس سے؟ اور صحابہ کرام کی تربیت کی ہے۔ اور قبروں کو سجدے کرنے والوں سن لو، ایک ایک اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا تھا ارعیت لو مررت بقبری ان تسجد لہ، فرمایا کیا خیال ہے تیرا اگر میری قبر پر آئے گا تو سجدہ کرے گا؟ صحابی نے کہا لا یا رسول اللہ، آپ کی بھی قبر ہو تو میں کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اکرموا اخاکم واسجدوا ربکم، میری عزت کرنی ہے اور سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے۔ تو اہل حدیث کا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، یہ عقیدہ قرآن پر مبنی ہے، یہ عقیدہ سیرت پر مبنی ہے۔ آج ہمارا عقیدہ ہے غیب کی خبریں صرف اللہ جانتا ہے، عالم الغیب اللہ ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، غیب کو جاننے والا کون ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے ہر جگہ نہیں،
تو نبی ولی کی بات کرتا ہے، 10,000 پر ولی کے حاضر ہونے کی بات کرتا ہے، بڑی بے حیائی والی اخلاق بافتہ باتیں کرتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے میاں بیوی کے ہم بستری کے وقت بھی ہمارے بابا جی ان کے پاس ہوتے ہیں، اور سن لے ہمارا عقیدہ قرآن پہ مبنی ہے، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ کے نبی مکہ ہیں تو مدینہ نہیں ہے، مدینہ ہے تو مکہ نہیں ہے، آپ مکہ میں ہے قرآن مکی ہے، آپ مدینہ میں ہے قرآن مدنی ہے۔ کوئی دنیا میں مائی کلال ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ رکھے حاضر و ناظر کا اور کاٹ کر لکھ دے سورت بقرہ لاہوریہ، آل عمران سیالکوٹیہ۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو لوگ اس کو کافر قرار دیں گے۔ حضرات، اہل حدیث کا عقیدہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دوسری علامت بتانا چاہتا ہوں۔ دوسری علامت کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ اور اہل حدیث کا عقیدہ ہے آپ کی ذات بھی آخری ہے، آپ کی بات بھی، آپ کی ذات بھی اللہ ہے، آپ کی بات بھی اللہ ہے۔ کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، کہتا اپنے آپ کو شریع ماتریدی ہے۔ کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، انسانوں کی فقہ کی طرف نسبت کرتا ہے۔ کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، نشائی کلندری بنتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک جماعت ہے، اہل حدیث کی جماعت ہے۔ کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، عقیدہ بھی اللہ کے نبی کا ہے، نماز بھی اللہ کے نبی کی ہے، ثواب و تقوی بھی اللہ کے نبی کا ہے۔ اور میری خوشیاں، میری غمیاں، میری زندگی، میرے شب و روز، میری تجارت، میری عبادت نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ اور ہماری محبت کیسی مثالی محبت ہے، جہاں پورے پاکستان کے اندر تیرے مفتیوں، تیرے پیروں، تیرے مولویوں کو وہ دعائیں رسول اللہ کی نہیں آتی جو دعائیں آج اہل حدیث کے بچوں کو رسول اللہ کی آتی ہیں۔ اور ہم نے کیسا مانا ہے؟ اللہ کے نبی کو مانا، آپ کی بات کو مانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سمو بسمی، میرے نام پر نام رکھو۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نام پر، اونچی آواز سے بولو، میرے نام پر نام رکھو۔ اہل حدیث نے اپنے بچوں کے نام رکھے، اہل حدیث نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہے۔ امام بخاری کا نام محمد ہے، امام شافعی کا نام محمد ہے، ابن سیرین کا نام محمد ہے، ابن ابی بکر کا نام محمد ہے، ابن علی کا نام محمد ہے۔ آج محبت کا دعویٰ کرنے والے پورے پاکستان کے اندر مولوی، ملا، صوفی، درویش، پیر، رسول اللہ کا حکم ہے صحیح بخاری میں سمو بسمی۔ آپ کو اہل حدیث کے سوا نبی علیہ السلام کی اس سنت اور حدیث پر کوئی بھی عمل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ حضرات، یہی وجہ ہے میری جماعت کا شوق ہے حدیث ہو، صحیح ہو، چن چن کر پوری روئے زمین پر نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والی جماعت ہے تو صرف اہل حدیث کی جماعت ہے۔ اہل حدیث کی تیسری علامت کیا ہے؟ تیسری علامت، پہلی علامت اہل حدیث وہ ہے جس کا عقیدہ توحید والا ہوتا ہے۔ اہل حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی کی رسالت کو بھی مانتا ہے، آپ کی بات پہ بھی مر مرتا ہے۔ اہل حدیث کی تیسری علامت کیا ہے؟ اہل حدیث تمام صحابہ کا ادب کرتا ہے۔ پھر بولو تمام صحابہ کا، اونچی آواز سے بولو تمام صحابہ کا۔ اور چور دروازے کھولتے ہو، کبھی انس کو غیر فقیہ کہتے ہو، کبھی ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہتے ہو، کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات کے بارے میں کہتے ہو۔ ام المومنین دی کیڑی گل ہے، تے بی بی ہے تے بی بی دی تے گواہی ادھی ہوندی ہے۔ اتنی بڑی باتیں۔ اور آج کچھ ایسی کتیاں اور کتے ہیں جو چوروں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور جدوں کتی چوراں دے نال رل جائے تے ڈکیتی چوری آسان ہو جاندی ہے، اور جہلم دی کتی جڑی ہے چوراں دے نال رل گئی ہے۔
بات کی سمجھ آئی ہے؟ جیلم دی کتی چوراں دے نال رہ گئی ہے. وہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور سن لو اہل حدیث کا عقیدہ، اللہ کی قسم ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، میری جماعت تمام نبیوں کی ایسی عزت کرتی ہے، کسی نبی کی توہین کو ہم جائز نہیں سمجھ. ہم تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں، حضرت علی کی بھی، حضرت ابو بکر عمر عثمان کی بھی، حضرت معاویہ کی. اور حضرت معاویہ کی اگر کوئی بندہ آنکھ کی حرکت کے ساتھ، ماتھے کے شکن کے ساتھ توہین کرتا ہے، من سب معاویہ فہو کلب الحاویہ، حضرت معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والا جہنم کا کتا ہو سکتا ہے، نبی کی جماعت کا فرد ہو سکتا. اے تیجی نشانی دے جیڑا صحابہ دا با ادب ہے او اہل حدیث ہے، جیڑا بے ادب ہے او کدی اہل حدیث ہو سکتا. چوتھی نشانی کیا ہے؟ فرمائے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آسمان سے اترنے والی دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک نبی کی سنت ہے. اہل حدیث ان دونوں کو دین سمجھتے ہیں، تیسری کسی چیز کو دین. اور بولو ہم کسی تیسری چیز کو دین، نہ بہشتی زیور کو، نہ فیضان سنت کو، نہ فقہ حنفی کو. یہی وجہ ہے 1400 سالوں سے یزیدوں تو مذہب بنے نے، جعفری، حنفی، شافی، حنبلی، آج تک اہل حدیث اینا مذہباں دے کول نہیں گیا کوئی مسئلہ حل کران واسطے. حضرات جب بھی یہ چاروں پھنسے ہیں اہل حدیث کے پاس آئے ہیں، طلاقہ 3 ہو جان تے کدے کو لہوں دینے؟ اہل حدیث کتاب اللہ اور سنت رسول کی بنیاد پہ کہتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اہل حدیث کہتا ہے کان الطلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ طلاق الثلاث واحدہ. حضرات یہ اہل حدیث کی حقانیت. ایک اور نشانی دے دیتا ہوں. اچھا یہ سانو اپنی مسیطہ ہی نماز نہیں پڑھن دیں دے، کوئی بندہ اچھی آمین آکھے نا آندھے نے پائی یہ تھے نا ہے کر، خرابی پیدا ہوں دیئے، ڈسٹرب ہوں دے آسے. اور اہل حدیث کو اللہ نے سینے کیسے دیئے، اسی انہیں جڑا مردی آ جائے. اور ان کو پتا ہے وابیاں دے کول ٹور جائیے تے پھر بھی خرابی، تے جے وابی ویچ آ جائے پھر بھی اور انہیں جائے گا تے کلا. لیکن اگر اہل حدیث آ گیا ہماری جماعت میں، وہ 100 بندے کٹھے نو داسے گا اچھی آمین کہنا سنت ہے، ہاتھ تھے بننا سنت ہے، رفع الیدین کرنا سنت ہے. اور لوگوں دنیا میں ایک جماعت ہے، اہل حدیث کی جماعت ہے. لوگوں نے فقہ جعفری کی بات کی، ظاہری کی بات کی، حنبلی کی بات کی، مالکی کی بات کی، حنفی کی بات کی. اللہ تو گواہ ہے اہل حدیث نے تیری کتاب کی بات کی، مصطفیٰ کی بات کی. اور کیا کہا؟ لاہور سے لے کے پشاور تک، پشاور سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر گوادر تک ہر اہل حدیث جمعہ کے دن کہتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں سوال کرتا ہوں 5ویں علامت، سوال کے ساتھ 5ویں علامت. علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، پچ جو ہے وہ بڑی فاسٹ ہے. میرے بھائیوں 5ویں علامت کون سی ہے؟ کون سا بندہ اہل حدیث ہوتا ہے؟ اچھا بھئی آج آجو ذرا سمجھنا. ہمارے بھائی اہل تشیع ہیں، وہ بھی میری بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ 10 محرم کی حلیم، دل ذوالجنا، ڈولی، مہندی، پنجہ، جھنڈا. اور تیری اس کتاب کے برابر اہل حدیث طالب علم 5,000 5,000 کے نوٹ تول کر دے گا. جا مولا علی اور ان کی اولادوں سے اپنا مذہب دکھا دے.
آجو پھر ایک پھر ادھر بھی چلیے کوفے والا. یہ کیا کرتے ہیں؟ کل 10واں 40واں برسی ششمائی جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ 23 سالہ دور نبوت رسول اللہ نے نہیں منائی یار. سوچتے صحیح فتویٰ کتھے لگا ہے؟ اللہ نے آسمان تو نازل ہی نہیں کی تھی، فتویٰ کنہ تے لگا ہے؟ صحابہ کرام نے نہیں منائی. حضرات فہم صحابہ، جدھر نبی کی جماعت ہے ادھر اہل حدیث ہے. اور طریقت کی بات کرنے والوں، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نے کوئی چیز سینہ بسینہ نہیں دی. آج اہل حدیث کہتا ہے نبی نے کوئی چیز سینہ بسینہ. اچھا یا اللہ خیر، اللہ اکبر، تیری خیر. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. 5 نشانیاں اہل حدیث کی ہیں. عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، احترام صحابہ ہے، دین قرآن و سنت ہے. اور 5ویں نشانی ہے اور وابیاں دے کول فہم صحابہ وے. وابیاں دے کول کیے فہم نبی دی جماعت کسوٹی ہے. اپنے اپنے مذہب لے کے آ جاؤ، اہل حدیث لے کر آ جاتے ہیں. اٹھا بخاری کو اہل حدیث کی رفع الیدین ہے، مالک بن حویرث کرتے ہیں. اٹھا فاتحہ کو عبادہ بن صامت پڑھتے ہیں، انس پڑھتے ہیں. اہل حدیث کی نماز کی بات کرتا ہے، اونچی آمین کی بات کرتے ہو. نبی دے صحابہ ایڈی اونچی آمین کہندے سن مسجد ہی گونج جاندی سی. اور آج کورٹ میرج کی بات کرنے والوں، مفرور لڑکیوں کے نکاح کی بات کرنے والوں، صحابہ نے کہا ہے، اماں نے کہا ہے ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوتا. تے وابی بھی آندے ہیں ولی تو بغیر نکاح. لاہور بڑا خطرناک شہر ہے، ایتھے بازار بڑے خطرناک نے. وہ ہے نے کہ نہیں؟ بازار حسن سارے ماشاءاللہ تسی مسکرائے ہو، پر انہاں نال بھی کئی بازار جڑے نے وہ خطرناک بھی نے تے مہنگے بھی نے. ایک جنانی دا 6 اریلا لکڑا ہے، کنی اری؟ 6 دفعہ. اور اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ اہل حدیث کہتا ہے نبی کے یاروں نے کہا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی. اہل حدیث تقلید کو نہیں مانتا. جا. اور صحابہ نے کیا کہا ہے؟ اما العالم فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ. جاؤ دنیا کے 73 مذاہب آ جائے، صحابہ کی جماعت کا فہم اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو صرف اہل حدیث کے پاس ہے. 5 نشانیاں نے اہل حدیث دیاں. جے جدے وچ ہون او اہل حدیث ہے تے جدے وچ نہ ہون او اہل حدیث. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.